جی آج ہم جناب ابن عباس اسلامی سینٹر میں آئے ہیں، جہاں پہ جناب چیئرمین جناب ڈاکٹر فیض احمد بھٹی صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی، انہوں نے ہمیں عزت دی، اللہ ان کی عزت میں اضافہ کرے۔ تو آج ہم ان سے جناب ملنے آئے ہیں۔ تو جناب بھٹی صاحب، جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ ٹھیک ہیں، شکر ہے جی۔ تو جناب بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عزت دی، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ آمین۔ اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر، میں بھی بڑی خواہش کرتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو اور کچھ آپ سے سوال کریں دینی حوالے سے۔ تو جناب بھٹی صاحب آپ جو یہاں کے چیئرمین ہیں جی ابن عباس سینٹر کے، جی تو جناب آپ نے رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات رہیں، آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن مجید تقسیم کرنے کا، اور جگہ جگہ پر جا کر لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف، اسلام کی طرف، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں۔ اور یقیناً خیر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو آپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہے، اس لیے ہمارا جو ہے نا وہ دل خوش ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو آپ ہمیں رغبت دلاتے رہتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے یہ جو کلپ ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں، یہ ہوتے رہیں، دعوت اللہ کا جو ایک سلسلہ ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان جاری ساری رہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے قبول کی۔ ویسے بھی سنت پر عمل ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کو دعوت دے تو اسے جانا چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس لیے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی خدمات کے حوالے سے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی یہ جو دینی یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جو خدمات ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ایک آمین۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ اس ادارے کے چیئرمین ہیں، رئیس ہیں، تو اس حوالے سے رمضان کیسے گزارا یا رمضان میں کیا مصروفیات و خدمات رہیں۔ تو دیکھیے ہمارا کئی سالوں سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا زیادہ دین کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف وہ جتنا زیادہ جو ہے نا دعوت دے سکیں، مدعو کر سکیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مرکز کے ذریعے، اس اسلامک سینٹر کے ذریعے وہ کریں۔ اور رمضان المبارک ویسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ موسم ہے جی شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بھائی جو چاہے آسانی کے ساتھ جا سکے۔ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، روکا نہ جا سکے، اور دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کر جائیں، اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کوئی ادھر جائے بھی تو دروازہ بند ملے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مرکز میں بہترین سہولت کے ساتھ جناب قرآن مجید کی سماعت جو ہے نا وہ نماز تراویح میں ہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس حافظ ساجد محمد مدنی، یہ حضرت علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، ان کا انداز اور آواز آپ سنیں تو حیران ہو جائیں، اپنا ایک انداز، اپنی ایک آواز، اور کئی سالوں سے ابن عباس اسلامک سینٹر میں یہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں، پورا قرآن مجید سناتے ہیں تراویح میں۔ اور مجھے اللہ نے توفیق بخشی ہے اس سال، اور میں مطلب خلاصۃ القرآن بیان کرتا رہا ہوں، اور ہمارا خلاصے کا کمال یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے ہم نے آپ کو تحفہ بھی کیا، میں نے پڑھا ماشاءاللہ جی، 30 پاروں کا مکمل، اس کے مطابق ہم اختصار کے ساتھ الحمدللہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں روزانہ آتا تھا، کبھی نہ میں آیا تو حضرت مولانا طاء اللہ اکاڑوی صاحب، ثاقب صاحب، وہ جو ہے نا خلاصۃ القرآن پیش کرتے، جس سے لوگ بڑے معزوز ہوتے، بڑے مستفید ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری 4 بڑی افطاریاں ہوتی ہیں رمضان المبارک کے اندر، گرینڈ افطار ڈنر ہوتا ہے، تو آپ بھی آئے ہیں ایک دو میں، تو ماشاءاللہ لوگ بھرپور انداز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس کے پہلے اہتمام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بزرگ شخصیت، سب سے پہلے جو ہے نا وہ عطاء اللہ ثاقب صاحب کا پروگرام تھا، اس کے بعد حضرت علامہ محمد رمضان صدیقی صاحب کا تھا، وہ منڈی بہاؤالدین میں بہت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بڑے رہنما ہیں، اور پھر تیسرا پروگرام
جناب بابا صاحب تو سیاست محمود میرا جرمی صاحب کا تھا، اور پھر آخر میں میرا تھا. تو الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام. اور پھر 27ویں شب کو جو پروگرام ہوا اتنا زبردست ہوا کہ ہمارے جو استاذ، میرے جو مربی، میرے جو موسن شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء فقہا حضرت علامہ مفتی محمد اکرم جمیل صاحب آپ نے دیکھے ہیں، جنہوں نے 50 سال قرآن و حدیث پڑھایا اور 30 سال جامعہ علوم عصریہ میں پڑھایا. میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت زیادہ اکتساب کیا. تو وہ 27ویں شب آئے، انہوں نے اپنا عالمانہ فاضلانہ جو ہے نا وہ خطاب کیا. اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ پورا حال بھرا ہوا تھا. تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے پیرانہ سالی کے باوجود، 86 سال کی عمر ہے، تو انداز بیان، پھر حدیث پہ حدیث، پھر دلائل پہ دلائل. اور پھر جناب عورتوں کا بھی الحمدللہ، خواتین کا بھی ایک ہجوم تھا اس دن الحمدللہ، وہ پروگرام ہمارا ہوا. پھر عید ہوئی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بچے آئے ہوئے تھے دور دراز سے جو ٹریننگ لیتے رہے. کسی کو میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ٹریننگ دیتا تھا، کبھی کسی کو جو ہے نا وہ علوم حدیث کے حوالے سے ٹریننگ دے رہا ہوں. اور پھر اس طرح ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں یہ بھی تھی کہ ہم کھانے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا دیکھو دوسری پارٹیوں پر جو ایسی ویسی بھی ہوتی ہیں وہاں پر کھانے کا اہتمام کیا جاتا، ہم کیوں نہ کریں. تو بٹ صاحب الحمدللہ ہر لحاظ سے. آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو میری خدمات اور جو معاملات ہیں وہ 2 حصوں پر، کہ میں اس دوران میں کالم بھی لکھتا رہا ہوں جو صدائے مسلم میں چھپے، یا جناب محترم المقام امجد بٹ صحافی ہیں بہت بڑے سینئر، ان کی ویب سائٹ پر NL نیوز لائن، اور اس کے علاوہ ہمارے چودھری ادریس صاحب ہیں ان کی جیلم نیوز، اور آپ کا جاوا جی پر بھی وہ سارے پروگرام جو ہیں اپلوڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہمارا سب سے زبردست تھا. دوسرا پھر الحمدللہ ابن عباس اسلامک سینٹر میں ہم بچوں کو روزانہ بیس پر جیسے پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ حفظ کے بھی بچے ہیں، نادرے کے بھی بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں. اور حافظ ساجد صاحب جو ہیں یہ بچیوں کی کلاس پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے قاری محمد ظفر صاحب، یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہفتہ وار جو ہے وہ بچوں کو تجوید کی ریحصل کرواتے ہیں. تجوید کی ریحصل کرواتے ہیں. ان کی بڑی آواز ہے، بڑا انداز ہے. بیرون ملک راس الخیمہ میں امام رہے ہیں، تو ان سے بھی استفادہ لے رہے ہیں مرکز کے حوالے سے. جو آپ تجویز لفظ استعمال کرتے ہیں، تجوید دال کے ساتھ، جی، تو اس کا جو آسان اردو میں یہ کیا کرتے ہیں؟ آسان اردو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اس انداز میں، اس الفاظ میں، اس لہجوں میں، لہجے یا لہجوں میں پڑھا جائے کہ قرآن مجید سمجھ آئے سننے والے کو، اور اس کا مفہوم بھی صحیح ادا ہو، اور جس الفاظ میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، مخارج میں چاہتے ہیں، تو وہ ان مخارج اور الفاظ میں ادا کیا جائے. اس میں یہ یعنی فرق ہو، سواد سین سا. اردو میں نہیں فرق ہے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں سواد سا اور سین سیٹی کے ساتھ، یہ الفاظوں کا جو فرق ہے. ڈاکٹر صاحب میں دیکھا اگر اکثر مدرسیاں دے وچ نا قرآن پاک نو ترجمے نال نہیں پڑھایا جاتا، وہ صرف جڑا رٹا لایا جاتا ہے. ٹھیک، کیا تواڈے ایتھے مدرسے ہی ترجمے نال پڑھایا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں 2 طریقوں سے. ایک تو یہ طریقہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو آپ حفظ کرواتے وقت یا ناظرہ پڑھواتے وقت بچوں کو بتائیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ یہاں وقف ہے، کیونکہ بعض جگہ پہ رکنا ضروری ہوتا ہے. نہ رکیں مفہوم ہی بدل جاتا ہے قرآن مجید. ایک یہ طریقہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت میں یہ ملحوظ خطر رکھا جائے کہ بچوں یہاں یہ مقامات ہیں نا، یہاں پر رکنا ہے. جس طرح یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس اگر آپ اتنا پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جی آپ نماز کے قریب نہ جائیں. جی جی، وقف کر دیا، بیڑا غرق ہو گیا. تو جب آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بھائی اس وقت نماز کے قریب میں نہ جاؤ جب آپ حالت نشے میں ہو. تو اس طرح دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ویکلی، یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام اداروں کو، تمام مدارس کو جہاں جہاں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، خواہ ناظرہ خواہ حفظ، یہ اہتمام کرے جو ہم کرتے ہیں. ہم ویکلی طور پر ہفتہ وار بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جو اہم آیات ہیں، جو مشہور آیات ہیں یا صورتیں ہیں جیسے سورہ قل هو اللہ، ان کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھاتے جائیں. اور پھر اس طرح یہ جو بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے. اور اس طرح قرآن ناظرہ اگر پڑھا جائے نا ترجمے کے ساتھ،
تھوڑی تھوڑی تفسیر اور خلاصے کے ساتھ، اور اس طرح قرآن مجید حفظ کیا جائے یا نادرہ، میں دونوں کی بات کرتا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ عالم بچہ بن جاتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو جناب پورے 8 سال درس نظامی پڑھا دیا، اور پھر جب وہ قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وقفے پہ وقفہ کرتا ہے، جہاں نہیں رکنا وہاں نہیں رکتا، جہاں رکنا ہوتا ہے رکتا ہے، اور پھر اس کے سامنے مفہوم ہوتا ہے، اور وہ پڑھتے وقت خود بھی اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں یہ ترجمہ ہے، اس آیت میں اللہ بندے سے کون سی محبت کی بات، تو وہ خود دل پسیج جاتا ہے اس کا اپنا، وہ خود رونے لگتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے تو عوام الناس پر ہوتا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید جو ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پاک کو نا آپ بغیر وضو چھو نہیں سکتے، بغیر وضو پڑھ نہیں سکتے، تو اس میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے یہ ظاہر ہو، اور میں کہنا بھی نہیں چاہتا، اور آپ سے بھی کہوں گا اور امت مسلمہ سے بھی میں التماس کروں گا کہ یہ جو ائمہ ہیں نا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر آپ ساتھ ملائیں امام ابو جعفر فقہ حنفی، فقہ جعفری، یہ چیزیں ہیں، تو ان ائمہ نے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے۔ بیس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ بے شک۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اس میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ پر جو اعتراضات ہیں اس کا اس کتاب میں جواب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی جہود ہیں، قربانیاں ہیں، ہاں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اپنا اپنا فہم ہے، اپنی اپنی بصیرت اور بصارت ہے، کسی کی زیادہ کسی کی کم، کسی کو حدیث جو ہے وہ پہنچی ضعیف پہنچی اور وہ انہوں نے صحیح سمجھ لی، کسی کو صحیح پہنچی انہوں نے اس کو ضعیف سمجھ لیا، تو یہ اختلافات اس بنیاد پر تھا، رائے پر، اجتہاد پر، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جس کے اندر ذاتی رنجش میں ہم چلے جائیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ہم کہیں کہ ایک ہی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بھائی ان کی قربانیاں، ان کی خدمات ہے۔ رہی بات آپ کے سوال کی، تو اس سوال کو بھی اسی نظر میں ہم دیکھیں۔ بعض ائمہ کہتے ہیں جی نہیں، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لا یمسہ الا المطہر، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اس کو پاک، بالکل پاکیزہ ہو کر، باوضو ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے، وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی بعض ائمہ کا، اور بعض ائمہ کا یہ بھی ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ مطہر ہاتھ لگاتے ہیں، وہ لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس حوالے سے میں مختصر اس کا جواب یہ دوں گا کہ بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ بھئی اس کو قرآن مجید کو بے وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے اور جمہور علماء کا مذہب یا مسلک یہی ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، آپ لگا سکتے ہیں، ہاں حالت جنابت میں یا جو ایام مخصوصہ عورت کے ہوتے ہیں ان دنوں میں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، زبانی پڑھا جا سکتا ہے حالت جنابت میں یا ایام مخصوصہ میں، قرآن کو زبانی جتنا آپ کو یاد ہے پڑھا جا سکتا ہے، اور حالت جنابت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ حالت جنابت میں نہیں آپ ہیں تو آپ نے وضو کیا ہے تو درجہ زیادہ افضل ہے، لیکن وضو کے بغیر آپ قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ تو میں جناب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر ہمیں کوئی کچھ دعوت دیتا ہے، کوئی ہمیں کہتا ہے دعوت، تو ہمیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ آپ نے کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے جی تو وہ جہاں پہ وہی روزہ کھول لے، تو اس کے کیا؟ جی دیکھیے، فرضی روزہ تو فرضی ہوتا ہے نا، اسے تو نہیں توڑا جا سکتا اور نہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے، الا کہ ایسی کنڈیشن انسان کی بن جائے کہ مرنے کا خدشہ ہو، ایمرجنسی ہو جائے، اور پھر یا جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، شوگر بہت لو ہو جائے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بصورت دیگر وہ روزہ نہیں توڑ سکتا فرضی۔ جہاں تک نفلی ہے، نفلی کے بارے میں حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے کہ نفلی روزہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، زور دیتا ہے، تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، اسی وقت اس کو کھول سکتے ہیں، یعنی توڑنی نہیں، اس کو وہ توڑنا نہیں ہے، وہ کھولنا ہے، اس پر کوئی قضا وضا نہیں۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو نفلی روزہ رکھا ہے وہ کوئی منت نہ ہو، وہ کوئی منت آپ نے منی اور وہ نفلی اور نہیں، بس خالی نفلی جو خوشی کے ساتھ، جسے نفل اور تطوع کہتے ہیں، ہاں وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔
اور نہ بھی چھوڑے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دے بھی کسی کی دعوت پر، دعوت قبول کرنی چاہیے تو وہ اگلی آپ کی جی ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر کھانا تیار ہے، ہم تو ادھر نماز بھی تیار ہے، جماعت تیار ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا کھانا کھانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ ویسے جی دیکھیے یہ مسئلہ تو کئی لوگ مذاق میں بھی کہا او جی روٹی تیار ہے جی چھڈو نماز نو، ہر جگہ چلتا ہے، لیکن واضح مسئلہ یہ ہے جو امام بخاری کیا ہے؟ امام بخاری کی بڑی شان تھی، اس لیے وہ ایک عالم دین ہے بہت بڑے مشہور، جنہیں شیر پنجاب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو پڑھ کے ویکھ بخاری تے تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ اللہ، کیونکہ بخاری شریف پڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہ سند کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ راویوں کو جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حدیث کا متن دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ جناب مزید آپ کو جو ہے نا وہ جانچ پڑتال کے ساتھ ساتھ سندوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ امام بخاری کے حوالے سے بڑے بڑے محدثین نے لکھا، انہوں نے لکھا جس راوی کو امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب میں بیان کر دیا نا اس کا ذکر، وہ سمجھیے پل سراغ گزر گیا۔ اچھا، تو اس حوالے سے امام بخاری بڑے عظیم انسان تھے، انہوں نے اس مسئلے کو بڑا واضح طور پر باب باندھا۔ صحیح، اذا قدیبہ کے لفظ ضرور لگائے کہ ہاں کھانا جب سامنے آ جائے، دسترخوان پہ لگ جائے، جیسا کہ آپ ذکر کرتے ہیں دسترخوان کے آگے لگ جائے، کھانا سامنے آ جائے، برتن رکھ دیے جائیں سالن، تو پھر باقیاتاً آپ کھانا کھائیں، کھانے کا وہاں پر احترام بھی ہے اور آپ کی بھوک کا بھی احترام ہے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، نماز لیٹ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، دیر کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہ امام محمد علی ہیں، یہ ہمارے اس مرکز کے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ طباخ ہیں، باورچی ہیں، خادم ہیں، کھانا بناتے ہیں پورا رمضان۔ مزے کی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزانہ ہمارے پاس یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں 5-7 آدمی، 5-7 بچے، ڈیلی ہماری افطاری تھی، ڈیلی۔ یہ آپ ان کو ماما جی کہتے ہیں؟ یہ ماموں جو ہمارے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، میری اہلیہ کے قریبی ترین رشتہ دار، دو باری ماں خود ایک باری ماما ماما۔ تو دیکھیں نا، یہ نہیں بھی اتھے لگایا کھڑکری دیکھ کھڑکری پک رہا ہے تے اسی جناب نماز بھی چھڑ دی، نہیں۔ واضح مسئلہ یہ ہے کہ کھانا جب سامنے لگ جائے، دسترخوان لگ جائے، برتن لگ جائے، تو پھر آپ بالکل نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں، کھانا پہلے کھائیں۔ لیکن اگر انتظار ہے تو پھر یہ حدیث وہاں پر فٹ نہیں ہوتی، پیچھے پک رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، پھر آپ پہلے نماز ادا کریں اگر اس کا وقت ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ مامی ہوراں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں، ماشاءاللہ کھانا بہت زبردست سی جی، اور مزہ آیا کھانا کھان دا نا جی، میں یقین کرو نا کہ زبردست، پھر جناب نا جی صحیح جڑا نا پیار محبت جڑا خلوص ہے نا وہ مامی ہوراں نے وچ پائے اسی جی۔ اور جی ایک ماما ہے، دوسرا قاری اسامہ ہے ساڑے کول۔ قاری صاحب ادھر آؤ نا، ادھر ذرا اپنا واٹس ایپ دے کول آؤ، تھوڑا جہا چہرہ دکھاؤ۔ انہاں دیاں بڑیاں خدمات نے جی، انہاں نے ماشاءاللہ پورے رمضان دے اندر جی کیمرہ مینی بھی کیتی ہے، فور مینی بھی کیتی ہے جناب، تے چیئر مینی بھی کیتی ہے قاری صاحب ماشاءاللہ۔ یہ بچوں کی کلاس، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بچوں کی کلاس، یہ ادھر پہلے نمبر پر بچوں کی جو کلاس ہے میل اور فیمیل کی قاری صاحب لیتے ہیں، اور تجوید کا وہ سلسلہ خدمت کا، تو میں تو سب کا قاری صاحب دے بارے چ کیا علامہ صاحب نے، یہ راز کسی کو معلوم نہیں، یہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حافظ قرآن بھی ماشاءاللہ، اور پانی پتی میں، جی پانی پتی میں ابھی ہم ان کی تلاوت پانی پتی میں آپ کو سنوائیں گے کہ ہمارے پاس پانی پتی بھی ہے اور دوسرے دودھ پتی بھی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، میں ہاتھ نہ لانا نا جی، یہ دودھ پتی پر جڑے قاری عبد الباسط کی دی طرف سے پڑھ دینے نا، کیا بات، وہ دودھ پتی، اے جڑے دوسرے انڈیا دی وہ پانی پتی، ماشاءاللہ دونوں کی تلاوت ہم آپ کو سنائیں گے آخر میں جب آپ کہیں گے۔ تو باقی یہ ہماری مصروفیات رہی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا بس، یہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو خدمات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لی ہیں، آپ سے لے رہے ہیں اور ان سب سے لے رہے ہیں اور باقی امت مسلمہ سے لے رہے ہیں، اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رمضان، ان کا قرآن، ان کا صیام، ان کا قیام، ان کی عید اور عبادات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اور اس موقع پر ہم غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، میانمار کے مسلمانوں کو، اور مطلب ہے باقی جہاں جہاں مسلمین مومنین جو ہیں وہ مصیبت میں، ان کو یاد رکھیں گے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے تفریج کا اور تنفیس کا جو معاملہ کرے اور ان کو پریشانیوں سے نجات دلائے، اور جو لوگ ظالم ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نیست و نبود کرے یا ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو دونوں میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانی ہے،
کہ جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن ایک بنیان یعنی ایک بلڈنگ کی طرح ہے یا ایک جسم کی طرح ہے. زیادہ روایتوں میں جسم فرمایا، جسم کے ایک حصے کو یہاں پر تکلیف ہوئی ہے تو تسی دیکھنا پورا ٹائم. ایک اور میں چھوٹا ہوں تو بٹ صاحب تمہیں پنجابی جی گل دساں، اسی دونوں پرا مستری چلا گیا ساڑھے گھر آبائی گھر مستری چلا گیا تو تمہیں پتہ سبیلاں جیاں لائی دیاں سن، وہ سبیل بنا کے ٹر گیا. اساں دونوں پرا کیا یار کل پرسوں عید چک کے لا دی، اسی لان لگے اتوں اٹ ڈگی میرے ناخن تے گری. رات دا ٹائم سی، ساڈا گراں بھی چھوٹا جہا، ڈاکٹر بھی کونی سا، میں ہی ٹوٹیا پجا ڈاکٹری سیکھن جانا، میرے ناخن تے لگی تے ناخن جی سج گیا خون. وہ حدیث ادوں بھی سمجھو اج بھی میرے سامنے میں کہ ایک حصے کو تکلیف پہنچی، ساری رات والدہ ہلدی باندھتی رہی اور پورا جسم تڑپتا رہا. اور اگر خدا کی قسم دوسرے پہلو کو دیکھیں، اگر یہ معاملہ ہو جائے، اگر یہ معاملہ بٹ صاحب ہو جائے کہ ہم تکلیف محسوس کرنے لگ جائیں نا، بس ہمارے اندر یہ تھوڑی سی کمی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا معذرت، اگر اس حدیث کے مطابق ہم یوں تکلیف سمجھنے لگ جائیں نا پوری مسلمہ کی اور متحد ہو جائیں اور ہمارے اندر سے وہ جو مفاد پرستی نکل جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے امت کا اتنا بڑا رعب ہے کہ پھر کوئی بھی ہمارے سامنے ٹھہرے گا نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بدر کی فضا پھر بھی پیدا ہو سکتی، کہتے ہیں نا آپ. جی بالکل جی. میں کہوں گا جناب ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے جناب مل کے اور ایمان تازہ ہوا ہے الحمدللہ. تو جناب صاحب کا بہت شکریہ جی. میں یہاں پہ کہوں گا جی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دین ایک عمارت کی مانی ہے، تو اس میں جو آخری اینٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں ہوں، خاتم النبی. تو دین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے دین وہی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور صحابہ نے آ کے ہمیں سمجھایا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں جناب اس پہ دیکھنا چاہیے، جب بھی کوئی بات کرے تو اس سے پوچھنا چاہیے یار یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے. دین تب بھی ہمارے تک پہنچے گا، کیونکہ ہم جب بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں نا تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، ہاں جی یہ اس کا میڈ ان کیا ہے، ہاں جی وہ کہتا ہے جی جاپان کی، ہم کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے. تو ہمیں دین کے حوالے سے ویریفیکیشن کرتے ہیں، ہمیں دین کے حوالے سے بھی کوئی بھی مولوی کوئی بھی علماء سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں، یعنی کیونکہ یہ جو ہے یہ دیکھیں نا یہ ممبر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا ممبر ہے، ہاں جی تو اس پہ بیٹھے ان کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، وہ چھوٹوں کو شفقت سے پیش نہیں آتا. تو بر اخلاقاً ان سے پوچھنا چاہیے بھائی یہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہاں کہاں پہ لکھی ہے، ہم بھی اسٹڈی کر لیں. بے شک جی قرآن نے بھی بٹ صاحب کہا، میں اضافہ کروں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو. لیکن یہاں پر میں ایک یہ بھی بات کہوں گا تاکہ افادہ عام ہو جائے پوری دنیا کو. آپ کا چینل ماشاءاللہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے. قدر سب کی کرے، بے شک احترام ہمارے ماموں کا بھی ہے، یہ بھی مدرسے میں 6 مہینے پڑھتے رہے ہیں، ہاں جی قاری صاحب کا بھی احترام ہے، حافظ ساجد صاحب کا بھی. لیکن ان پانچوں میں اگر دیکھیں تو میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہم 5 بیٹھے ہیں، جب آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تحقیق کرنی تو پھر آپ کو فیض بھٹی سے پوچھنا چاہیے جس نے زندگی گزار دی. اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. لیکن جی ہم جب بازار میں بھی جاتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑی شاپ ہے نا وہاں پہ جائیں، ہاں جی کہ جہاں پہ سب کچھ مل جائے گا. ڈاکٹر کا بھی ہاں جی صحیح اسی طرح، ہاں جی بالکل اسپیشلسٹ. تو ہمیں چاہیے جناب جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس ہی جانا چاہیے. تو جناب بہت شکریہ جناب بھٹی صاحب، جزاک اللہ. تو یہاں پہ آخر میں کہوں گا جی کہ آج بھی ہم ہر جنگ جیت جائیں گے بدر کی طرح، اگر ہم ہو جائیں ابو بکر عمر عثمان اور علی حیدر کی طرح. ہاں جی تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی. جزاک اللہ جی. جاوا جی جیلم. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر.